جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانت ہوگا، پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیر ہی نظر آئے گی۔ تو جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو پھر دل مصفا ہو گیا، دل مزکا ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نور ہی نور ہے۔ خشیت الہی جب بندہ مومن کے اندر اتر آتی ہے تو پھر اس کا اندر سنورنے لگ جاتا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایجنسی نہیں ہوتی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے۔ خشیت الہی باطن کو نکھارتی ہے، سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے، رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے، یہ نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرتی ہے، یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی۔ اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے، ریا ان پر مسلط ہو جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، عجب آ جائے گا۔ ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا، ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے۔ لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے، وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے، پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے، کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے سکے ماموں لگتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت سری سختی نے مجھے نصیحتیں کی، ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا؟ تو حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے راتوں کو آباد رکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں۔ ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے، حوصلہ رکھ اللہ بڑا رحیم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا، اور وہ اتنے درد سے روتا ہے اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو نابینا اٹھانا، تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس شخص نے طواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا۔ تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ آج پیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا، ضمانت فراہم کر رہا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خشیت، یہ عاجزی، یہ نیاز مندی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ جب تک خشیت کا یہ عالم بندے کو اوپر طاری نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے عمل اس کے اندر عجز پیدا نہیں کریں گے، عجب پیدا کریں گے، ریاکاری پیدا کریں گے، تصنع پیدا کریں گے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا۔ اور اس کائنات میں اس سے بڑا کیا جرم ہو کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے؟ تو کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے اعمال کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ پاکستان کی بنیادی اساس نظریہ اسلام ہے اور اس
نام سے یہ پاکستان بارز وجود میں آیا تھا، اور کسی قوم کی جو اساس اور بنیاد ہوتی ہے اس پہ کوئی قوم حملہ گوارا نہیں کرتی۔ دیکھیے وہاں ہمارے بزرگ جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں، نمازیں پڑھنے کی تو وہاں بھی اجازت تھی، مسجدیں وہاں بھی پائی جاتی تھی، ایک ہی بنیاد پہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ مستانہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا۔ ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون اور ضابطہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا۔ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پہلے ایک آزمائش سے گزر کے پاکستان بنایا تھا لاکھوں شہادتوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد 10,000 شہادتیں دی دوبارہ، 53 کی تحریک میں اور 74 کی تحریک میں۔ 10,000 شہادتوں کے نتیجے کے اندر امتناع قادیانیت اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا قانون پاس کیا گیا اور پاکستان کے آئین کا حصہ بنا اور ہمارے حلف نامے میں شامل ہوا۔ یہ جو ہم حلف نامہ دیتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، حضور کے بعد کسی نبی، کسی رسول، ذلی بروزی کسی کے بھی ہم قائل نہیں ہیں، یہ حلف نامہ خالی لفظ نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کے پیچھے سینکڑوں شہادتیں ہیں۔ مغربی دباؤ پر پاکستان کے آئین کو بدلنے کے لیے ہمارے آیان اقتدار سرگرم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ قانون ہونے کے باوجود بھی یہ قوانین غیر مؤثر ہیں۔ اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ نہ بھی ہو، صرف جمہوریت اگر ہو، تو جمہوریت بھی جمہوریت کی رائے کو کہتے ہیں، تو اس میں بسنے والے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے مسلمانوں کی، یہ تو صرف 40 لاکھ ہیں، باقی سارے مسلمان 21 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ تو 21 کروڑ مسلمانوں کی رائے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کے ووٹ لے کر کے منتخب ہونے والے نمائندے اور وزارتوں کے قلمدان تھامنے والے وہ مغرب کے دباؤ پہ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم لوگ بھیڑ بکری ہیں کہ ہم ووٹ دے کے ان کو منتخب کریں اور وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ مغرب کا اشارہ کیا ہے؟ تو پھر مغربی جمہوریت بھی مان لی جائے تو جمہوریت میں تو جمہور کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور تم ہمارے ووٹ سے وہاں پہنچے ہو، ووٹ کی طاقت سے وہاں پہنچے ہو۔ ہماری منشا کیا ہے؟ ہمیں بھی تو پوچھو کہ تمہاری منشا کیا ہے۔ ہماری منشا یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ ہماری تو منشا جمہور کی یہی ہے، لیکن مغربی اشاروں پہ سلطنت کا نظام کیوں چلایا جاتا ہے اور کیوں ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ تو یہ ہمیں ہوش کرنی چاہیے۔ منصوبہ ساز لوگ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط رکھتے ہیں تاکہ یہ بانجھ ہی رہیں، یہ کمزور ہی رہیں، اور یہ کبھی بھی یہ سر نہ اٹھا سکیں، اور یہ آپس میں الجھے رہیں، الجھاؤ اور لڑائیاں۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ ہو گیا، تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی ہو گئی، اور کیا اب بھی ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ دوسری جانب پاکستان اس وقت انتہائی حساس صورتحال سے دوچار ہے۔ سب کچھ، یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پہ، ختم نبوت کا جو معاملہ اس نازک موقع پہ چھڑا گیا یہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت زیادہ حساس ہے۔ اس ملک کے اندر انتشار شر اور جو کچھ قوتیں چاہتی ہیں، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس حوالے سے عوام کو خبردار بھی رہنا ہے، ہوش مند ہو کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں اس حوالے سے فزوں تر ہیں کہ وہ قوم کی غلط رہنمائی نہ کریں، محض جذبات نہیں، ساتھ ہوش بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ شعوری بند باندھ کر کے اس قوم کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، کوئی ہم نادیدہ ہاتھوں کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہوگا۔ اس وقت ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے جو ہے وہ نادیدہ ہاتھ سرگرم ہے، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ کہیں کوئی غلطی نہ ہم کر بیٹھیں جس غلطی سے جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، اس معاشرت کو نقصان پہنچے۔ اس لیے ہمیں پوری طرح سے متحد اور یکجا رہنا پڑے گا، اور پھر ہم نے ہر قدم اٹھانے سے قبل سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی قدم جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو۔ چونکہ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری علماء کی اور ذمہ داران قوم کی
فزوں تر ان حالات میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ادارۃ المصطفیٰ جو بھی لاہ عمل دیتا ہے اس پر 100 بار سوچتا ہے، اور جو ہے وہ انتہائی دانش مند لوگوں سے جو ہے وہ مشاورت کو جاری رکھ کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس کا نتیجہ اس ملک کو نقصان کا سبب ذریعہ ہو۔ لیکن جو شعوری آگہی کا سلسلہ ہے اور یہ جو مہم ہے، اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر طبقہ زندگی کے اندر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی اس بنیادی اساس کو، اس نظریاتی اساس کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔